بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچپن سے اسے صاف صفائی اور ہر کام کو ڈھنگا سلیقے سے کرنے کا شوق تھا۔ شوق کیا جنون کہہ لیجیے۔ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈلا بھی تھا، اسی لیے اس کے ہر ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا شارب۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ والد حاجی عدیل ہاشمی صاحب بہت بڑے وکیل تھے۔ تینوں بڑے بھائی بھی اونچے اونچے درجوں پر فائز تھے اور شارب صاحب سب کے لاڈلے تھے۔ ابھی 12 درجے پاس ہوئے تھے۔ آگے پڑھائی کے لیے صاحبزادے لندن جانا چاہتے تھے۔ تینوں بابیوں کی آنکھوں کے تارے تھے، اس لیے وہ ان کو نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جناب پر لندن جانے کا بھوت سوار تھا۔ شارب کی لندن جانے کی تیاریاں زور و شور سے شروع تھیں، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ شارب کے پھپھا کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ شارب کو لندن جانا رد کرنا پڑا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ لندن جانے والی بات بھی یہ جا وہ جا ہو گئی۔ شارب کی پھوپھی نادرہ خان شارب کے والد سے چھوٹی تھی اور حاجی عدیل بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ نادرہ خان کو بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے۔ شوہر کے انتقال کے بعد نادرہ خان کے سسرال والوں میں اب کوئی بچہ ہی نہیں تھا اور غریبی حالات بھی بہت زیادہ تھے، لہٰذا عدیل صاحب بہن کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے آئے۔ نادرہ خان کو ایک بیٹی تھی، صوبیہ، جو شارب کی ہم عمر تھی یا شارب سے کچھ بڑی تھی۔ شاید جو بھی ہو، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ ہم عمر کہہ لو تو بھی ٹھیک ہوگا۔ خیر، صوبیہ سانولی رنگت والی عام سی قبول صورت لڑکی تھی، مگر تھی بالکل شارب کے تضاد۔ نہ بات چیت کا طور طریقہ، نہ کسی بات کا ڈنگ، نہ سلیقہ۔ ویسے غلطی صوبیہ کی نہیں تھی، وہ بیچاری جس ماحول سے آئی تھی، وہ کیا جانے ان امیر لوگوں کے رہنے کے طور طریقے۔ وہ تو غریب گھرانے سے آئی ہوئی ایک ان پڑھ گنوار، اپنی ہی مستی میں مست رہنے والی پوہڑ لڑکی تھی۔ والد کے انتقال کی وجہ سے قدرے خاموش ہو گئی تھی اور اس نئے ماحول میں سہمی سہمی رہتی تھی۔ حالانکہ شارب کے گھر والے تمام لوگ اس سے بڑے لگاؤ اور محبت سے پیش آتے، سوائے شارب کے، کیونکہ شارب کو اس کا پوہڑ پن ذرا پسند نہیں تھا۔ نہ سلیقے سے کوئی کام کرتی، نہ کسی کا بات کا ڈنگ، نہ کرینہ، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے۔ شارب اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگتا اور پھر ہاتھ جھٹک کر نکل جاتا۔ شارب کو چڑ تھی اس سے، مگر شارب جتنا صوبیہ سے بچتا، قسمت اسے اتنا ہی اس کے آس پاس لے جاتی۔ صوبیہ کو پڑھانے کی ذمہ داری والد صاحب نے شارب کو سونپ دی۔ شارب اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ یہ دل نخواستہ شارب کو اپنا ہر باہر والا پڑھائی کا کمرہ بھی صوبیہ کے ساتھ شیئر کرنا پڑا اور اسے پڑھانا بھی پڑ رہا تھا۔ کھپر کھپر وہ چپل زمین سے گھسرتی ہوئی چلی آ رہی تھی اور شارب برا سا منہ بنے سوچ رہا تھا، کیسی پاگل ہے، اسے چلنا بھی نہیں آتا۔ دھڑام! ارے یہ کیا! صوبیہ نے صوفے کی کرسی کے ساتھ پلٹی پڑی تھی۔ صوبیہ کرسی کے نیچے تھی اور کرسی صوبیہ کے اوپر الٹی پڑی ہوئی تھی۔ شارب نے فوراً کرسی اٹھائی۔ صوبیہ کی کلائیوں سے خون بہہ رہا تھا، چوڑیاں ٹوٹ کر ہاتھوں میں چبھ گئی تھیں۔ تمہیں ذرا بھی عقل نہیں کیا؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، لیکن کسی بات کا سلیقہ نہیں ہے تمہیں۔ شارب غصے میں جو زبان پہ آ رہا تھا بولتا چلا گیا۔ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں رہا کہ صوبیہ کو چوٹ لگی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ شارب کی جلی کٹی سننے کے بعد وہ اور زیادہ رونے لگی، اور جب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہاں سے روتی ہوئی نکل گئی۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ بابیوں نے صوبیہ کو گلے سے لگا لیا۔ دوسری بابی صوبیہ کے زخموں کی پٹی کرنے لگی۔ صوبیہ غصے اور غم سے تل ملاتے ہوئے بولی، کتنا فالتو لڑکا ہے، احساس ہی نہیں ہے کسی کا، اور دوسروں کو نصیحت کرتا پھرتا ہے۔ سب بابیاں ہنسنے لگی۔ شور سن کر نادرہ خان اور حاجی عدیل بھی آ پہنچے۔ قصہ سن کر نادرہ خان کو بھی ہنسی آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہمیشہ بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو دونوں، دیکھنا ایک دن بات کرنے کو ترسو گے ایک دوسرے سے، میری جوتی سے۔ ہاں، دیکھنا میری جوتی بھی نہ بات کرنے کو ترسے گی اس سے۔ صوبیہ انگوٹھا اٹھا کر شارب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منہ چڑھا کر بولی۔ شارب بھی کہاں چپ رہنے والا تھا، ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے غصے میں بولا، تو کون سی حور پری لاگے ہے جو تیری خاطر کوئی سولی چڑھ جائے؟ کالی کلوٹی، مجھے تو تیری صورت ہی ناپسند ہے۔ گھر کے تمام افراد سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور یہ دونوں اپنے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا کر ہی خاموش ہوئے۔ کھپر کھپر کیے کریے آوازیں کانوں میں پڑتے ہی شارب نے بستر پر پڑے پڑے ہی اس طرح چادر اپنے سر پر لپیٹ لی جیسے چادر کو کونوں میں ٹھونس ہی لے گا، اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، نہ جانے کیوں یہ گھر والے اسے بے سلیقہ لڑکی کو ہمیشہ میرے سر پر مونڈ دیتے ہیں۔ صوبیہ چائے لیے شارب کے سر کے پاس کھڑی کہنے لگی، اٹھ جا، دن سر پہ چڑھ آیا ہے، دن بھر سست مینڈک کی طرح پڑا رہتا ہے۔ ماموں جان نے سر پر بٹھا رکھا ہے اس شہزادے کو
اتنا بھی لاڈ پیار اچھا نہیں اولاد سے، ورنہ اولاد ایسے بگڑ جاتی ہے۔ صوبیہ نے دیکھا کہ اب بھی شارب میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تو اس نے چائے کا کپ بستر پر رکھ دیا اور شارب کے منہ پر پڑی چادر کھینچ لی۔ بستر پر رکھی چائے بھی چادر کے ساتھ پورے بستر پر اور شارب کے جسم پر گر پڑی۔ صوبیہ زبان باہر نکال کر سر کھجانے لگی۔ شارب چٹ پٹا کر اٹھ بیٹھا اور غصے سے چیختے ہوئے بولا، کب عقل آئے گی اس لڑکی کو؟ کسے پتہ، جو کام کرتی ہے الٹا ہی کرتی ہے۔ کبھی دماغ کا استعمال بھی کر لیا کر، دماغ ہے ہی نہیں تیرے پاس، نہ جانے کب سے لکھا آئے گا تجھے۔ بانس جیسی لمبی ہو گئی ہے اور دماغ وہی بچوں والا ہے ابھی تک۔ ارے بد دماغ لڑکی، چائے کون بستر پر رکھتا ہے بھلا؟ سلیقہ سیکھ ذرا۔ پھوپھی جان، اس آفت کی پڑیا کو آپ مجھ سے دور ہی رکھا کریں۔ شارب صوبیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نادرہ خان سے بولا۔ نادرہ خان کچھ کہتی اس سے پہلے ہی صوبیہ شروع ہو گئی۔ ہاں، جیسے میں تو گری پڑتی ہوں اس سر خواب کے دیدار کے لیے۔ اماں، میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے اس کھڑوس کا کام مجھے نہ بولا کریں، لیکن آپ میری ایک نہیں سنتی۔ نخرے تو دیکھو جناب کے، نوکرانی نہیں ہوں میں کسی لاٹ صاحب کی۔ ہاں تو شہزادی ہے اس ملک کی۔ چہرہ دیکھ اپنا کبھی آئینے میں، آئی بڑی میم صاحب۔ کام تو کوئی کرنا نہیں ہے کبھی ڈنگ کا، اور تیور دیکھو مہارانی صاحبہ کے، بس چپڑ چپڑ منہ چلانا آتا ہے اور اس کے سوا کوئی خاصیت نہیں ہے اس لڑکی میں۔ اوپر سے خود کو حور پری سمجھتی ہے۔ نادرہ خان اپنا ماتھا پیٹتی ہوئی بولی، کیا کروں ان بچوں کا، کوئی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ یا اللہ رحم فرما مجھ پر۔ اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے باہر نکل آئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے بالکل متضاد تھے، دور دور تک دونوں میں کوئی میل نہ تھا، دونوں ایک دوسرے سے بیزار سے رہتے۔ شارب کو تو صوبیہ کی بے سلیقہ مندی سے نفرت تھی، تو صوبیہ کو شارب کی سلیقہ مندی سے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تو ایسا منہ بناتے جیسے کوئی کڑوی کسیلی چیز کھا لی ہو۔ آج شارب بہت خوش تھا، من ہی من سوچ رہا تھا اب یہ آفت چلی جائے گی، کیونکہ صوبیہ کے لیے رشتہ آ رہا تھا۔ آج صبح سے شارب چہکتا پھر رہا تھا اور ادھر صوبیہ بھی دل ہی دل میں جشن منا رہی تھی کہ چلو اب اس کھڑوس بندے سے پیچھا چھوٹے گا۔ ظالم کا کام تو کام کریں اور اوپر سے اس کی باتیں بھی سنیں۔ آیا بڑا سلیقہ سکھانے والا۔ لڑکے والے صوبیہ کو پسند کر چکے تھے، لڑکا بھی رضامند تھا۔ لڑکا اچھے عہدے سے پرفائز بھی تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ نادرہ خان کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی اچھی جگہ اتنی آسانی سے رشتہ ہو جائے گا۔ کہا صوبیہ، ان پڑھ گوار، بد سلیقہ، دبلی پتلی، کمزور، سنولی رنگت والی ایک عام سی لڑکی، اور ایک کہاں وہ پڑھا لکھا سلیقے مند سونا سا گبرو جوان لڑکا۔ وہ بار بار خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، لیکن شارب کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ شارب تحقیقات کرنے میں جٹ گیا۔ اس بات کی خبر کسی طرح صوبیہ کے کانوں میں بھی پڑ گئی۔ تجھے کیا پڑی ہے جو میرے معاملات میں اپنی ٹانگ گھسیٹ رہا ہے؟ تو اپنا کام کر، کیوں شک کر رہا ہے اس بندے پر؟ اچھا خاصا بندہ لگا مجھے تو۔ صوبیہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شارب سے بولی۔ شارب غور سے صوبیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، تو رہنے ہی دے، اپنے تجربات کی باتیں، تجھے اتنی عقل اور سلیقہ کب سے آ گیا کہ تو اپنے برے اور بھلے میں فرق سمجھنے لگے؟ میں نے سب پتہ چلا لیا ہے، وہ لوگ لالچی ہیں۔ صوبیہ وہ شارب پر چوری چپ کے نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر شارب کی اور غیر والوں کی باتیں سنتی۔ شارب نے اپنے والد اور نادرہ خان کو کچھ بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا۔ صوبیہ بھی چپکے سے کمرے کی کھڑکی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ شارب اپنے والد سے کہہ رہا تھا، ابو آپ غلط فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکا صرف پیسوں کے لیے صوبیہ سے شادی کے لیے رضامند ہوا ہے۔ عدیل صاحب شارب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، پھر کیا کریں، صوبیہ جیسی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے اس دور میں؟ ایک تو بچی ان پڑھ ہے اور اس پر شکل و صورت میں بھی بچی میں کافی کمی ہے۔ ابو یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں شارب بیٹے، اس میں اس بیچاری بچی کا کیا قصور؟ اللہ نے جیسا بنایا اللہ کی مرضی، لیکن یہ باتیں اس دور میں کون سمجھتا ہے؟ آپ لوگ کچھ بھی کہہ لیں، کتنی بھی دلیلیں پیش کر دیں، لیکن میں صوبیہ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ جس کسی کو بھی صوبیہ یا صوبیہ جیسی لڑکی کو اپنانا ہوگا، وہ انہیں ان کی کمی کے ساتھ اپنائے، نہ کہ دولت یا کسی اور لالچ میں۔ وہ جو کوئی بھی ہو، صوبیہ کو سچی محبت کرنے والا ہو، اس کے تمام تر عیوب کے ساتھ خوشی خوشی اس کو اپنا بنائے۔ شارب پرسکون انداز میں بولتا چلا گیا۔ نادرہ خان اور عدیل صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نادرہ خان نے شارب کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ صوبیہ حیران تھی، وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس بندے میں اتنا صاف اور پاکیزہ دل بھی ہو سکتا ہے۔
اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جو بات بات پر اسے کڑوی کسیلی سناتا تھا۔ اس بندے کو تو میری صورت سے بھی چڑ تھی، لیکن یہ میرے ساتھ برا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ، اتنی تبدیلی! یہ بندہ اپنے دل میں اتنا نرم گوشہ بھی رکھتا ہے۔ یہ بندہ صرف اوپر سے سخت اور اصول پسند ہے، اندر سے انسانیت بھرا دل بھی رکھتا ہے۔ پہلی بار صوبیہ کو شارب کے اندر ایک عام سا لڑکا نظر آ رہا تھا، بولا سا، دوسروں کے درد سمجھنے والا، کسی فلمی ہیرو کی طرح جو کسی کے ساتھ برا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اب صوبیہ اپنا ہر کام سلیقے سے کرنے لگی تھی۔ اگر کچھ غلط کر دیتی تو شارب کا خیال آ جاتا کہ شارب کو اسے کام پسند نہیں، شارب اگر یہاں موجود ہوتا تو ناراض ہوتا، وغیرہ وغیرہ، اور پھر خود پر ہنسنے لگتی اور خود سے ہی بڑبڑاتی، میری بلا سے، شارب کو اچھا لگے یا برا، مجھے کیا؟ میں کیا اس کی زیر خرید غلام ہوں؟ جو وہ جیسا چاہے گا، جیسا اسے اچھا لگے گا ویسا کروں گی۔ لیکن اس کا دل نہیں مانتا اور وہ ہر کام کو صحیح طریقے سے کرنے لگی۔ صوبیہ اب پابندی سے نماز پڑھنے لگی تھی اور بڑی بھابھی سے قرآن مجید بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ باقاعدگی سے وضو، نماز اور تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے صوبیہ کی رنگت کھل اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پاکیزہ نور برسنے لگا تھا۔ صوبیہ اب بہت پیاری اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ انوار رحمت کی وجہ سے وہ کوئی کام مقدس ہستی لگنے لگی تھی۔ شارب نے عدیل صاحب سے کہلوا کر صوبیہ کا رشتہ منسوخ کروا دیا۔ اس رشتے والے واقعے کے بعد شارب کو صوبیہ پر بڑا ترس و رحم آنے لگا تھا۔ اس کے بعد وہ صوبیہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور صوبیہ بھی پہلے کی طرح بے دھڑک اس کے سامنے آنے سے پرہیز کرنے لگی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی دونوں مہینوں سے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے، لیکن کبھی کبھی اچانک شارب کے کانوں میں وہ کھپر کھپر والی آواز کے سنانے سے آنے لگتے اور وہ چونک کر اپنے آس پاس دیکھنے لگتا۔ ایک صبح شارب بڑی خوشی خوشی سارے گھر کو جگاتا پھر رہا تھا۔ ارے اٹھو سب، میرا سپنا سچ ہونے جا رہا ہے، سنو اٹھو سب جلدی جلدی۔ وہ خوشی کی روح میں بہتا ہوا کب صوبیہ کے کمرے کے سامنے چلا گیا، اسے پتہ ہی نہ پڑا۔ صوبیہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ شارب کا شور سن کر وہ قرآن مجید بند کرتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ سامنے شارب خوشی میں سرشار کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ ایسے اچانک روبرو ہوتے ہی صوبیہ نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ شارب صوبیہ کو دیکھتا ہی رہ گیا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ صوبیہ ہی ہے۔ شارب زیادہ دیر صوبیہ کے مقدس چہرے کی تاب نہ لا سکا اور تقدس و احترام سے اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں شرمندہ سا اٹک اٹک کر بولا، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں یہ بتانے آیا تھا، نہیں میں پھوپھی جان سے ملنے آیا تھا، نہیں جی میں پھوپھی جان کو بتانے آیا تھا۔ شارب کی زبان جیسے اٹک سی گئی تھی، وہ جملہ پورا ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں بولو بیٹا شارب، کیا کہنے آئے تھے؟ نادرہ خان بھی شارب کی آواز سن کر وہاں چلی آئی۔ وہ پھوپھی جان، میں اگلے ہفتے لندن جا رہا ہوں۔ شارب ایک ہی سانس میں پوری بات بولتا ہوا وہاں سے قریب قریب بھاگتا ہوا چلا گیا۔ نادرہ خان حیرت اور محبت سے ہنستی ہوئی صوبیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، عجیب پاگل لڑکا ہے یہ، پتہ نہیں کب، مگر یہ لڑکا تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے، اور ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ صوبیہ بالکل ہی ادھیڑ بن میں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب شارب کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ شرم و حیا کی مورت کیوں بن گئی تھی، اور اب شارب بھی اتنے ادب و احترام سے پیش آ رہا تھا، یہاں تک کہ احترام کی وجہ سے اس کے سامنے شارب کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ سوچتی رہی، لیکن جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو واپس جا کر پھر سے قرآن کی ریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ گھر میں پھر سے شارب کے لندن جانے کی تیاریاں زور و شور سے ہو چکی تھیں۔ شارب بہت ہی خوش تھا، بس اور چند دنوں کی بات تھی، وہ لندن میں ہوگا۔ شارب سوچتا اور خوشی سے پھولے نہ سماتا، لیکن جیسے ہی کھپر کھپر کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی وہ بے چین ہو جاتا۔ صوبیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا، اس پر اداسی طاری ہو جاتی۔ وہ سوچنے لگتا، ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ، لیکن کچھ بھی نہیں سمجھ آتا اور خاموشی سے باہر چلا جاتا ہے۔ اسے ادھیڑ بن میں دن بیتنے لگے اور وہ دن قریب آ گیا۔ صبح ہوتے ہی شارب کو لندن کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شارب اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی سفری بیگ کا تفصیلی جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک وہی آواز کپر کپر۔ شارب سر جھکائے ہنسنے لگا اور واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ وہاں جا کر اپنا خیال رکھنا شارب۔ شارب نے چونک کر اپنا سر اٹھایا، سامنے صوبیہ کھڑی رو رہی تھی۔ پہلے تو شارب کو کچھ سجائی ہی نہیں دیا، پھر ہڑبڑاتے ہوئے بولا، تم کیوں رو رہی ہو؟ یہاں بیٹھ جاؤ۔ شارب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ چلو ہٹو وہاں سے، میں تمہارا بستر ٹھیک کر دیتی ہوں۔ شارب چپ چاپ بستر سے اٹھ گیا۔ صوبیہ نے وہاں پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر بستر کے بازو والی میز پر رکھ دیا اور چادر اٹھا کر جیسے ہی جھٹکنے لگی، چادر کا کونا پانی کے گلاس پر پڑا، سارا پانی بستر پر آ گرا۔ میں دوسرا بستر لے آتا ہوں، شارب کہتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔
رکو، صوبیہ جذباتی انداز میں اونچی آواز میں بولی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میری غلطی کو نظر انداز کر کے ٹوکو مجھے، غصہ کرو مجھ پر، کڑوی کسیلی باتیں سناؤ مجھے۔ ہاں ہاں، عادت پڑ گئی ہے مجھے تمہاری کڑوی کسیلی باتیں سننے کی۔ یہ عادت ڈال کر تم نہیں جا سکتے، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ روتے ہوئے شارب کے سینے سے جا لگی۔ کون بے وقوف جانا چاہتا ہے؟ شارب پیار سے صوبیہ کے چہرے کو اوپر کرتا ہوا بولا۔ مجھے بھی تمہاری اس کھپڑ کھپڑ کی عادت پڑ گئی ہے، اور سنو، تم مجھے اپنے تمام تر عیوب اور کمیوں کے ساتھ قبول ہو۔ کہتے ہوئے شارب نے پھر سے صوبیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارا گھر خوشیوں کی شنائیوں سے گونج رہا تھا۔ عدیل صاحب اپنی بہن نادرہ خان سے فخریہ انداز میں کہہ رہے تھے، دیکھا، میرے شارب نے دنیا کا سب سے اچھا لڑکا ڈھونڈ کر لیا میری صوبیہ کے لیے۔ اللہ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور ہمیشہ شارب اور صوریہ میں یہ محبت قائم رکھے۔ عدیل صاحب اور نادرہ خان دونوں بہن بھائی روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، اور ادھر شارب بھائی دلہا بنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں سے دلہن بنی صوبیہ پلیٹ ہاتھ میں لیے رس ملائی کھا رہی تھی کہ اچانک ایک مکھی پلیٹ کے پاس منڈلانے لگی، اور جو ہی صوبیہ جی نے مکھی کو بھگانے کے لیے ہاتھ مارا، ساری رس ملائی شارب صاحب کے کپڑوں پر جا گری۔ یہ منظر دیکھ کر صوبیہ خوف اور ڈر سے شارب کی طرف دیکھتے ہوئے زبان باہر نکال کر اپنا سر کھجانے لگی۔ شارب نے ہنستے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔